الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورتل القرآن ترتيلا. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الجزري رحمه الله: الأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ اجلاس بڑی کوششوں اور محنتوں کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ ہم سبھی لوگ اجلاس میں شریک ہیں، اور اجلاس کا اہم مقصد مسابقہ قرات وہ ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے۔ اب اجلاس اپنی دوسری کڑی کی طرف گامزن ہے، اور انشاءاللہ ہمارے اس اجلاس میں دو اہم مقرر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ مہمان مقرر انشاءاللہ ان کا تفصیلی خطاب ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ جلسہ گاہ ہم کو جس قدر زیادہ منظم کریں گے آپ کا جلسہ اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا، اور اگر مجمع منتشر رہا، آپ ادھر ادھر کھڑے رہے، تو جلسے کا جو نفع ہونا چاہیے وہ نفع نہیں ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ جلسہ ہمارا کامیاب ہو، تو اس کے لیے جو انتظام کیا گیا ہے اس انتظام میں آپ بھی معاون بنیں، اور آگے جگہیں بہت ساری خالی ہیں، پیچھے بھی جگہ ہیں، وہاں پر جڑ کر بیٹھ جائیں۔ مجھے بس تھوڑی دیر آپ کے درمیان حائل رہنا ہے، اور ابھی اس کے بعد حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب صدر جمعیت علماء مہاراشٹر کا اہم خطاب ہوگا۔ آپ حضرات جم کر بیٹھیں، چند منٹ میں اپنی باتیں مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ازلی سرمدی کتاب ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ نازل کیا۔ نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب کے امین تھے، اور جس فرشتے نے آپ پر کتاب نازل کی وہ بھی اللہ کی طرف سے امین تھا۔ جبریل امین نے نبی علیہ السلام کے یہاں بار بار حاضری دی، اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت نازل کی، اور نبی علیہ السلام کو وہ آیتیں من وعن یاد ہو گئیں۔ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، غار حرا کے اندر 40 راتوں کی ریاضت کے بعد نبی علیہ السلام پر پہلی وحی اتری، اور پھر اس کے بعد 23 سال کے عرصے کے بعد حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن میدان عرفات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
کہ آج میں نے تم پر دین مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، یعنی دین کی تکمیل بہت بڑی نعمت تھی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ کہا گیا ہے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد الصلاۃ والسلام پر حلال و حرام کے سلسلے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 9 دن پہلے آپ پر ایک آیت اتری وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ سب سے آخری آیت ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام پر قرآن کی کوئی آیت نہیں اتری۔ نبی علیہ السلام قرآن کے حافظ تھے، قاری تھے۔ حضرات صحابہ بھی قرآن کریم کے حافظ تھے، قاری تھے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کے عالم بھی تھے۔ امت کو نبی علیہ السلام کے ذریعے سے الفاظ قرآنی بھی ملے، طریقہ قرآن بھی ملا کہ قرآن کی قرات کیسے کی جائے، وہ کیفیت بھی امت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ملی، اور نبی علیہ السلام ہی کے ذریعے سے امت کو رسم قرآنی بھی ملا کہ قرآن کا رسم الخط کیا ہوگا، کس طرح قرآن کریم لکھا جائے گا، اور امت کو فہم قرآن بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، جو علماء امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی آیات کے اندر تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور اس سے معنی کا استنباط کر کے امت کے سامنے مسائل کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں قرآن کریم کا خصوصی اہتمام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی وحی اترتی تو آپ اسے ضرور لکھوا لیتے۔ وہ وحی مختلف چیزوں پر لکھی جاتی، کبھی درخت کی چھالوں پر، اور کبھی ہڈیوں کے تختوں پر، اور کبھی کسی لکڑی پر، اور کبھی کاغذ میسر ہوا تو کاغذ پر، جناب نبی کریم صلی اللہ درخت کے پتوں پر، مختلف چیزوں پر قرآن کریم کی آیات لکھی جاتی رہی، اور وہ منتشر تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس سے یکجا کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مامور کیا تھا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں مد کر کے پڑھا کرتے تھے، یعنی بسم اللہ پر اللہ پر مد کرتے، الرحمن پر مد کرتے، الرحیم پر مد کرتے، تو نبی علیہ السلام ٹھہر ٹھہر کر قرآن کریم پڑھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسی تھی، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن حرفا حرفا، کہ نبی علیہ السلام ایک ایک حرف کو دوسرے حرف سے الگ کر کے قرات کیا کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں جیسے انگور کے دانے آپس میں ملے تو ہوتے ہیں، لیکن اس کو ذرا سا پھوڑیے تو سب بالکل الگ ہو جاتے ہیں، ایسے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حروف بڑی روانی اور شستگی سے ادا ہوتے تھے، نرمی اور آہستگی سے نکلتے، لیکن وہ بہت ہی اچھے انداز میں ایک حرف دوسرے حرف سے بالکل علیحدہ ہوتا، الگ ہوتا۔ آپ کی قرات اتنی زیادہ پسند کی جاتی تھی کہ نبی علیہ السلام اگر کسی نماز میں سورہ صافات پڑھیں جو تقریباً 4 ساڑھے 4
صفحات پر مشتمل ہے تو سننے والوں کو ایسا لگتا تھا ابھی قرات شروع ہوئی ہے، ابھی قرات مکمل نہیں ہوئی۔ آپ کی قرات بڑی پرکشش تھی اور قرآن پڑھنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، تو آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ حضرت صحابہ نے بھی آپ سے قرآن کریم اسی طرح سیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو حبر الامہ کہے گئے، امت کے سب سے بڑے عالم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاری کو سنا کہ وہ پڑھ رہا تھا انما الصدقات للفقراء۔ اب للفقراء کے اندر مد ہے، قاری نے بغیر مد کے پڑھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روک دیا اور روک کر کہنے لگے تم للفقراء بغیر مد کے پڑھتے ہو، میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ آپ علیہ السلام پڑھتے تھے انما الصدقات للفقراء، کہ وہاں پر مد کیا کرتے تھے، اس کو کھینچ کر پڑھتے تھے، تم اس کو کھینچ کر پڑھو۔ تو اس طرح سے صحابہ کے درمیان علم قرات کا بھی بہت زیادہ اہتمام رہا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، قرآن کے سلسلے میں آپ نے اتنا کچھ بیان کیا ہے کہ میں پوری رات بیان کر سکتا ہوں، اور انشاءاللہ جو مجھے یاد ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگا، یہ جلسہ تو ضرور ختم ہو جائے گا، لیکن میں رات بھر بیان کرتا رہوں پھر بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے سلسلے میں جو کچھ فرمایا ہے، میں رات بھر بولتا رہوں، آپ سنتے رہیں، اور میرے بعد جو مقرر ہیں وہ بھی بولتے رہیں، تھک جائیں گے، لیکن نبی علیہ السلام کے سب کچھ کو ہم بیان نہیں کر سکیں گے۔ قرآن کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ بیان کیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پر قرآن اترا، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ کہنے لگے ہاں میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن سنوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور جب میں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن مسعود چپ ہو جاؤ، بس کرو۔ کہنے لگے جب میں نے آپ کے آنکھوں کی طرف، آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے قرآن سنتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو آپ نے اقرأ الامہ کہا، امت کے سب سے بڑے قاری، قرآن سب سے عمدہ پڑھنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابن کعب، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قرآن پڑھ کر سناؤں۔ ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ سمانی، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں اللہ تعالیٰ نے تیرا نام لے کر فرمایا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ قاری قرآن کا یہ اونچا مقام ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر والے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے گھر والے ہیں، اللہ والے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، یہ قرآن والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خصوصی لوگ ہیں جنہیں قرآن کی دولت ملی، قرآن کے قاری بنے، قرآن کے حافظ بنے یا قرآن کے عالم بنے،
تو وہ امت کے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ دولت قرآن تمام دولتوں میں سب سے بڑی دولت ہے، جس اعتبار سے بھی اس قرآن سے آپ کا رشتہ جڑ گیا، آپ بڑے قیمتی بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعری قبیلے کے لوگوں کی تعریف فرمائی۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں گزر رہے ہیں، اشعری قبیلے کے لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ امت کے بڑے قاری اور عالم ہیں، قرات فرما رہے ہیں، رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رک جاتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، قرآن کی آیات سنتے ہیں اور سن کر پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، حوصلہ افزائی فرمائی۔ آپ نے فرمایا انکا اوتیتا یا عبداللہ ابن قیس انکا اوتیتا مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے عبداللہ بن قیس تجھے داؤد علیہ السلام کے نغموں میں ان کے لحن میں سے ایک لحن ملا ہے۔ جس ساز کے ساتھ اور جس سوز کے ساتھ حضرت داؤد زبور کی تلاوت کرتے تھے، تم اسی ساز و سوز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہو۔ تو قرآن کو بنا کر پڑھنا، سوار کر پڑھنا، یہ مطلوب ہے، مقصود ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہت زیادہ مقرب ہوگا، آپ کو ضرور ملے گا کہ قرآن کا وہ بہترین قاری بھی ہے، قرآن کا عالم بھی ہے، قرآن کا حافظ بھی ہے۔ اگر ہم آخرت میں چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ہمیں قرب ملے تو آپ علیہ السلام دنیا میں ہم سے پردہ فرما چکے ہیں، لیکن آپ کی کتاب قرآن تو موجود ہے، آپ کی سنتیں موجود ہیں، ان کو ہم سیکھ سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب آپ کو میسر ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے قرآن کریم پر جتنی محنت کی جائے کم ہے، قرآن کریم کو جتنا سیکھا جائے کم ہے، اور اللہ پاک کا میں بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم جس قصبے سے وابستہ ہیں، یہ قصبہ قرآن کی خدمت کے اعتبار سے پورے علاقے میں دور دراز تک چلے جائیں ایک ممتاز حیثیت کا حامل ہے، اس اعتبار سے کہ احیاء العلوم سے حضرت مولانا قاری ظہیر الدین صاحب معروفی رحمہ اللہ نے اس سلسلے کی بنیاد رکھی۔ مدرسے میں مدرس تھے، قرات کے استاذ تھے، قرات پڑھاتے تھے، اور پورا دلہن میں علم قرات کی مجلس انہوں نے سجائی۔ مسجدوں کے اندر ایک نظام قائم کیا، قاری صاحب کے اندر ایک کڑھن تھی، ایک جذبہ تھا کہ ہمارے قصبے کے لوگ قاری قرآن بن جائیں، قرآن کا علم انہیں مل جائے۔ تو قاری صاحب نے پورا دلہن میں قرات کی بنیاد رکھی اور وہاں پر بچوں کو تعلیم دینا شروع کیا۔ حقیقتاً وہ مدرسے کے مدرس تھے، لیکن انہوں نے اپنا خارجی وقت قصبے کے لوگوں کو قرات پڑھانے کے لیے پورا دلہن کو اپنے ایک مرکز کے طور پر انہوں نے بنایا، اور نظام یہ بنایا کہ جو بچے مسجدوں میں قرات کا علم حاصل کریں گے، ان بچوں کو مدرسے سے سند بھی دی جائے گی، مدرسے میں وہ بچے امتحان بھی دیں گے۔ اور یہاں پر صرف حفظ کی تعلیم شروع نہیں ہوئی، بلکہ حفظ کے ساتھ ساتھ سبا اور عشرہ کی بھی تعلیم شروع ہوئی۔ اور اس سے پہلے دنیا علم قرات میں اردو زبان میں سبا عشرہ کا کوئی رواج نہیں تھا۔ پورے ہندوستان کے اندر کو عربی زبان میں سے لے کر اردو زبان میں رائج کرنے والے قاری ظہیر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا پورا دلہن سے،
بہت سارے شاگرد پیدا ہوئے اور ان شاگردوں نے کے شاگرد اور ان کے شاگردوں کے شاگرد کئی پشتیں الحمدللہ گزر چکی ہیں۔ آج بھی میرے خیال سے حضرت مولانا قاری عبدالخبیر صاحب اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، سابق نائب ناظم جامعہ عربیہ یا اللہ مبارک پور، قاری صاحب کے شاگردوں میں یا شاگردوں کے شاگردوں میں ایک سلسلہ ہے۔ قاری صاحب نے جن لوگوں کو تیار کیا، قاری عبدالحی صاحب، قاری محمد ادریس صاحب، مولانا زین العابدین صاحب معروفی رحمت اللہ علیہ، میں گجرات مدرس رہا، احمد آباد کے جو قاری صاحب تھے مدرسے کے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے علم قرات کس سے سیکھا، سبع عشرہ کا علم آپ کو کہاں سے ملا؟ تو کہنے لگے کہ قاری حضرت مولانا زین العابدین صاحب معروفی رحمت اللہ علیہ کے توسط سے ہمیں علم قرات ملا۔ سبع عشرہ کا علم عام کرنے والے، پھیلانے والے حضرت مولانا قاری ظہیر الدین صاحب اور ان کے شاگرد گجرات میں علم قرات کو عام کر رہے ہیں، حضرت مولانا زین العابدین صاحب معروفی رحمت اللہ علیہ، جو احیاء العلوم کے پروردہ تھے، بعد میں مظاہر العلوم سہارنپور میں تخصص فی الحدیث کے صدر بنے تھے۔ ہمیں اپنے یہاں جو قرات کی تعلیم ہو رہی ہے تقریباً 10-11 مسجدوں میں، 5 مسجد کے طلبہ یہاں پر شریک ہوئے ہیں، ہر مسجد سے 2 طالب علم شریک تھے۔ یقیناً یہ منتظمین کی طرف سے کوشش تھی اور انہوں نے علم قرات کو فروغ دینے کے لیے پروگرام ترتیب دیا تھا، ان کا جذبہ تھا، اللہ اس جذبے کو قبول فرمائے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ایک مسجد میں 90 بچے اور کسی مسجد میں 80 بچے، 85 بچے، کہیں 60 بچے، کہیں 50 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ ادنا سی کہیں کوچنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو اپنے بچوں کی فیس دینی پڑتی ہے، 150 روپے، 500، 1000، 8000، 10,000 روپے آپ فیس دیتے ہیں، جب جا کر آپ کو کوچنگ ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان قرہ کو جزائے خیر دے جو فی سبیل اللہ بغیر کسی تنخواہ، بغیر کسی الاؤنس اور بغیر کسی معاوضے کے عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد فی سبیل اللہ پورے قصبے کے ان لوگوں کو جو لوگ مدرسوں میں نہیں جا سکے، اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں گھر پہ، جن کی عمریں 40-50 سال ہو گئی، ان کے اندر شوق ہوا، جذبہ ہوا کہ ہمیں علم قرات حاصل کریں، ان کو یہ حضرات علم قرات سکھاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کم سن بچے جنہوں نے قرآن پاک کی آپ کے سامنے تلاوت کیا، یقیناً ان میں سے بعض بڑے مشاق تھے، سب نے اچھا پڑھا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سارے بچوں کو قبول فرمائے۔ یہ اپنی مسجدوں سے چن کر آئے تھے اور انہوں نے اپنی بساط بھر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ کوئی ریا اور نمود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جذبہ ہے علم قرات کو عام کرنے کا۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ مبارک پور کے ہر محلے میں اور ہر مسجد میں علم قرات کی درسگاہ قائم ہو جائے، لوگ اسی طریقے سے علم قرات سیکھیں، مشق کریں، حفظ کی قرات کریں، روایات سبعہ سے پڑھیں، عشرہ سے پڑھیں اور اچھے قاری، مشاق قاری بنیں، آئندہ مزید محنت کریں۔ اسی جذبے کے تحت مسجد صدیق اکبر کی طرف سے یہ مسابقہ قرآن کریم کا پروگرام رکھا گیا، جو بحمداللہ اپنی کامیابی کے ساتھ اپنی آخری منزل تک پہنچا۔ اب اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے مہمان مقررین حضرات تشریف لائیں گے، وہ اپنے بیانات کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے درخواست ہے کہ جم کر ڈٹ کر بیٹھیں اور دل جمعی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس پروگرام کو سماعت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔